جی اس کے بعد ہے جی ٹائپس آف ایجوکیشن. اب بیسیکلی دیر آر ٹو ٹائپس آف ایجوکیشن, ایک ہے جنرل اور دوسری ہوتی ہے ووکیشنل ایجوکیشن. یونیسکو کے مطابق ایجوکیشن دیٹ از ڈیزائن ٹو ڈیولپ لرنرز جنرل نالج اسکلز اینڈ کمپیٹنسیز اینڈ لٹریسی اینڈ نومریسی اسکلز آفن ٹو پریپیئر اسٹوڈنٹ فار مور ایڈوانس ایجوکیشنل پروگرامس. یعنی اکارڈنگ ٹو یونیسکو یونائٹیڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن, یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جنرل ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہے جس میں بنیادی علم, کوئی بیسک اسکل سکھائی جاتی ہیں, یا پھر جو میتھمیٹیکل آپریشنز ہیں, ٹھیک ہے, نیومیریکل اسکلز یہ سکھائی جاتی ہیں. پڑھنے لکھنے کی صلاحیت, بنیادی جو معلومات عامہ جنرل نالج ہے, یہ جو دیا جاتا ہے جس تعلیم کے اندر, وہ جنرل ایجوکیشن ہے. جیسے ہماری اسکول تک کی جو تعلیم ہے وہ ساری جنرل ایجوکیشن دی جاتی ہے, کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتی. اب جو اس کے برعکس یعنی جنرل ایجوکیشن میں آپ ہر ایک چیز کا تھوڑا تھوڑا بہت علم جو ہے وہ دیتے ہیں. این ایجوکیٹڈ پرسن شوڈ نو ایوری تھنگ اباؤٹ سم تھنگ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ سم تھنگ. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, تھوڑا توجہ سے سنیے گا. این ایجوکیٹڈ پرسن شوڈ نو ایوری تھنگ اباؤٹ سم تھنگ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ سم تھنگ اینڈ سم تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ. یعنی ایک پڑھے لکھے شخص کو ہر ایک چیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا علم ضرور ہونا چاہیے, اور کسی ایک چیز کا مکمل علم ہونا چاہیے, جسے ہم ماسٹر بولتے ہیں. جیسے ماسٹر ڈگری ہوتی ہے نا, وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ماسٹر کیا ہو تو یہ اس کا ایکسپرٹ ہوگا, ٹھیک ہے. ماسٹر کہتے ہیں مہارت رکھنے کو, کہ ماہر ہونے کو. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو میں نے کوٹیشن آپ کو بتائی ہے, تو یہ جو جنرل ایجوکیشن ہے نا, وہ پہلی اسٹیٹمنٹ جو بات کی جا رہی ہے اس پہ پورا اترتی ہے. این ایجوکیٹڈ پرسن شوڈ نو سم تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ, یعنی اس کو ہر ایک چیز, یعنی بیسک چیزیں, بنیادی چیزیں تھوڑی تھوڑی اس کو ہر سبجیکٹ کی پڑھائی بتائی جاتی ہیں جو اس کی روزمرہ زندگی میں جن چیزوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. تو یہ جنرل ایجوکیشن ہوتی ہے, وہ بنیادی تعلیم جس میں بچوں کو بیسک جنرل نالج, اسکلز, کمپیٹنسیز, لٹریسی, پڑھنے لکھنے کی صلاحیت یا حساب کتاب کی جو صلاحیت ہے بنیادی, وہ بچوں کو سکھائی جاتی ہے. یہ ہماری جنرل ایجوکیشن کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جو دوسری ہوتی ہے نا عام تعلیم, اور دوسری جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ووکیشنل ایجوکیشن. ووکیشن کہتے ہیں پروفیشن, شعبے کو, کاروبار, بزنس کو, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم کسی خاص شعبے سے متعلق تعلیم دیتے ہیں, کسی پروفیشن, اکوپیشن, ٹھیک ہے, کسی ووکیشن سے متعلق جو تعلیم دی جائے. جیسے میڈیسن کی تعلیم ہے, میڈیکل کی تعلیم جیسے دی جاتی ہے, ایگریکلچر کی تعلیم دی جائے گی, اسپورٹس کی تعلیم دی جاتی ہے. اب ہمارے ہاں ماسٹر لیول پہ اسپیسیفائی ہم کر دیتے ہیں, کسی ایک سبجیکٹ کے اندر ماسٹر ڈگری ہوتی ہے, پھر اس طرح ایم فل, پی ایچ ڈی, پوسٹ ڈاک, لیکن بیچلر تک ہم جو ہے جنرل ایجوکیشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ووکیشنل ایجوکیشن سے کیا مراد ہے, کسی اسپیسیفک پروفیشن کی جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم ووکیشنل ایجوکیشن کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میڈیکل کی تعلیم ہے, ایگریکلچر کی تعلیم ہے. Education that is designed for the learners to acquire the knowledge, skills and competencies specific to a particular occupation, trade or class of occupation or trade. یعنی ایک مخصوص جو ہے وہ شعبے کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے. اب ووکیشن کہتے ہیں پروفیشن کو, ٹھیک ہے, اکوپیشن کو, شعبے کو, کسی ایک خاص جو ہے نا جس پہ وہ یہ جو ہوتا ہے نا جی ووکیشنل ایجوکیشن, یہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے نا, یعنی جہاں سے آپ کو یہ ایسی تعلیم ہوتی ہے جس میں بعد میں آپ نے وہیں سے کچھ ارن کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ووکیشنل ایجوکیشن میں ہے ورک بیسڈ کمپیٹنسی, جیسے انجینئرنگ کی, میڈیکل کی, ایگریکلچر کی. ووکیشنل ایجوکیشن اور ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ, یہ پاکستان پنجاب کے اندر یہ چل رہا ہے, وی ای ٹی, ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. اس کو جو ہے وہ کیریئر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ جیسے میٹرک کے بعد جو ہے وہ ڈپلوماز ہوتے ہیں, الیکٹریکل کا, میکینیکل کا, انجینئرنگ کا, اسی طرح جو الیکٹرانکس کا, مختلف یہ ڈپلوماز ہوتے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں کرائی جاتی ہیں. تو یہ بھی ووکیشنل ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے. وی ای ٹی, ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ, یا پھر کیریئر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن. تو یعنی یہ کسی ٹریڈ کے متعلق, کسی پروفیشن سے متعلق, کسی کاروبار, بزنس شعبے سے متعلق جو تعلیم ہوتی ہے یہ مخصوص ہوتی ہے. اس میں صرف اسی ایک اسپیسیفک چیز کو, ایم بی بی ایس میں 5 سال صرف میڈیکل کی تعلیم دی جاتی ہے, وہاں پہ ریاضی نہیں پڑھائی جاتی, وہاں پہ انگلش نہیں پڑھائی جاتی, اسلامک اسٹڈی نہیں پڑھائی جاتی, صرف میڈیکل پڑھائی جاتی ہے. میری اپنی ڈگری ایگریکلچر کی ہے تو ہمیں 4 سال صرف ایگریکلچر پڑھائی گئی تھی اسپیسیفک, ٹھیک ہے.
تو ٹیکنیکل اس میں جو ہے ایجوکیشن ہوتی ہے ووکیشنل ہو سکتی ہے. اب ٹیکنیکل سے مراد یہ ہے جیسے الیکٹرانکس کی میکینیکل کی، یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر فال کرتی ہیں. تو ووکیشنل یا ٹیکنیکل ایک ہی نام ہے. تو پنجاب کے اندر ایک ادارہ کام کر رہا ہے جس کا نام ہے ٹیوٹا. یہ پنجاب پی پی ایس سی کے پیپر میں ایبریویشن پوچھا جا چکا ہے. ٹیوٹا اسٹینڈس فار، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی. ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی. اب یہ وہ تعلیم ہے، یہ پنجاب کا، جیسے ہمارے ہاں نا جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا میٹرک اور انٹر کا امتحان لینے کا کوئی بورڈ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، کوئی بورڈ نہیں تھا جو امتحان لیتا. پاکستان جب بنا تھا صرف 2 یونیورسٹیز تھیں، ایک ڈھاکہ ادھر بنگلہ دیش میں اور ایک یہاں پہ پاکستان میں. تو یعنی ویسٹ پاکستان میں ہمارے پاس صرف پنجاب یونیورسٹی تھی، اور پنجاب یونیورسٹی امتحانات کنڈکٹ کراتی تھی میٹرک اور انٹر کے. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ان کے امتحانات کون لیتا تھا؟ پنجاب یونیورسٹی. پھر 1959 کے 1956 میں پہلا لاہور بورڈ بنا. پھر لاہور بورڈ پورے پاکستان کے امتحان لیا کرتا تھا میٹرک کے، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے. خیر ایک لمبی کہانی ہے، وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں. سر ابھی یہ جو ماسٹر ان فزکس کیمسٹری میتھس وغیرہ، یہ بھی تو ہمیں 2 سال جو ہمارا ڈگری ہوتا ہے وہ بھی تو یہ ہمیں ایک ہی اسپیسیفک ہے، سبجیکٹ یہ سے بھی ریلیونٹ ووکیشنل کے کراتے ہیں اندر نا. آئے گی. یس اچھا ٹھیک ہے سر، جی، وہی کنفیوژن تھی. یعنی یہ ٹھیک ہے دیکھیں سر. آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک اسپیسیفک شعبے کی آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ ووکیشنل بن جائے گی. ٹھیک ہے، اور ایک جنرل ہے، اس میں بلینڈ آف سبجیکٹس ہیں. یعنی سر ابھی جو سر ابھی ہمیں سیکنڈ ایئر یا ہمارے بی ایس سی تک یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل ایجوکیشن ہے. ہوں. باقی جو پھر ماسٹر لیول ہے، ایم فل ہے، یہ ہمارا ویکیشنل. یس، اب آپ دیکھیں ماسٹر کر کے ٹیچر بھی بن سکتے ہیں آپ. ماسٹر کر کے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری اپرچونیٹیز خیر آپ کی ہوتی ہے. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا 1961 میں ہر ڈویژن کے اندر ایک بورڈ بنایا گیا جو آج پروفیشنل تک کام کر رہا پروفیشنل ہو. ہے. جی، یہ جی ووکیشنل اور پروفیشنل میں. ووکیشنل سر اس میں جی 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 اسکل سکھائی جاتی ہے ووکیشنل میں. ہاں مطلب یہ جنرل میں نہیں آتی. پروفیشنل ایجوکیشن، ووکیشنل یا ٹیکنیکل، یہ 3 کیٹیگریز سب کیٹیگریز ہیں نا اس کی. ٹھیک ہے، تو ووکیشنل میں بالکل جی اسکل سکھائی جاتی ہیں، کام کرنا جس میں آپ اس کو ہم کہتے ہیں مینول ڈیکسٹیریٹی، یعنی ہاتھ سے کام کرنا سکھایا جاتا ہے، وہ ووکیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے. اب یہ جو بات ہو رہی تھی ماسٹر ڈگری، یہ پروفیشنل بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں پہ صرف 2 کیٹیگریز پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ جنرل میں نہیں آئیں گی، وہ ووکیشنل یا پروفیشنل یا ٹیکنیکل اس کیٹیگری میں فال کرے گی، یہ جو آپ کی ماسٹر ڈگری ہوتی ہے. اچھا پھر 59 میں بتا رہا تھا 1961 میں بورڈ بنائے گئے. ٹھیک ہے، اب وہ جو بورڈز بنے ہیں تو وہ پھر ساگر میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم وہ امتحان لیتے رہے، اب تک لے رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر. اب پھر 2005 کے اندر یہ ایک سیپریٹ سسٹم بنایا گیا تھا ٹیفٹا کا، ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی. یعنی اس میں کیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے میٹرک ایف اے ایف ایس سی کے برابر کی ڈگریز جو ہے نا وہ دی جاتی تھی، دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اب سازر ہے جو ہمارا بورڈ تھے وہ تو امتحان نہیں لے سکتے تھے ان کا، کیونکہ ان کے پاس تو اس کا اسٹرکچر بھی موجود نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے ایک الگ سے بورڈ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل جو بورڈ ہے نا، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کا الگ سے ایک بورڈ ہے ٹیفٹا کا. یہ بتانے کا مقصد تھا، یعنی ٹیکنیکل سر یہ ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کا بورڈ بھی الگ سے موجود ہے. جی جی جی. سر یہ جو بورڈز تھے یہ 1962 میں نہیں بنے تھے، آپ نے 1961 کہا. نہیں 62 سوری 1962 کے کمیشن میں اوکے سر یہ اوکے. ریکمینڈ ہوئے تھے اور 1962 میں یہ بنے تھے. اچھا اب یہ تو ہے، اب دیکھیں تھوڑا سا ڈفرنس دوبارہ دیکھیں. جنرل ایجوکیشن ہے جس میں آپ کو مختلف سبجیکٹ، ہر ایک سبجیکٹ کے بارے میں فنڈامنٹل بیسک نالج دیا جاتا ہے، وہ جنرل ہے. دین آتا ہے ووکیشنل، آپ کو کسی ایک اسپیسیفک شعبے کی جو تعلیم ہے، آپ نے اس میں کام کیسے کرنا ہے وہ تعلیم آپ کو دی جاتی ہے. مثال کے طور پر باٹا شوز ایک کمپنی ہے نا، تو اب اس میں جو جوتے بنانا یہ بھی ایک سکل ہے. ٹھیک ہے، اس کے نئے نئے ڈیزائن تیار کرنا. ٹھیک ہے، اچھا جیسے جو ویب، یہ جو ہے اس کو ویب انجینئر کہا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ جو سافٹ ویئر بناتے ہیں وغیرہ اس طرح کی. اب یہ بھی ایک ووکیشنل ایجوکیشن ہے. اب اس میں فردر 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے پروفیشنل، ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل. ہم اس سائڈ پہ نہیں جا رہے.
ٹھیک ہے. آپ اتنا ڈفرینس دیکھیں گے. جنرل ایجوکیشن عام تعلیم ہوتی ہے اور ووکیشنل کسی اسپیسیفک پروفیشن کی ہوتی ہے. ایک تیسری ٹائپ ہے ایووکیشنل ایجوکیشن. ہاؤ ٹو اسپینڈ یور لیجر ٹائم یا پاس ٹائم. آپ اپنا فارغ وقت پاس ٹائم یا لیجر ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہیں. اس کے لیے جو آپ کچھ لوگ کوائن کلیکشن کرتے ہیں, کچھ بک ریڈنگ کرتے ہیں, کچھ گارڈننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ, کچھ پینٹنگ کرتے ہیں. تو یہ ایووکیشنل ایجوکیشن ہے, یعنی وہ تعلیم جو ہمیں ریکریشن کے لیے یا ہمارا جو لیجر ٹائم ہے, پاس ٹائم ہے, وہ اسپینڈ کرنے کے لیے جو ہمیں دی جاتی ہے کہ آپ کون کون سی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں اپنے فارغ اوقات کے اندر, وہ ہماری ایووکیشنل ایجوکیشن کہلاتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہے جی انکلوسیو ایجوکیشن, بلینڈڈ ایجوکیشن, کو ایجوکیشن, انفیوژن ایجوکیشن, ای سی ایجوکیشن اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن. اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم انکلوسیو ایجوکیشن. ہم نے ڈیمو میں, آپ میں سے جس نے ڈیمو لیکچر لیا ہے تو اس وقت میں نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا تھا انکلوسیو ایجوکیشن کے اباؤٹ بھی. تو اب انکلوسیو اس کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا. ہماری اسکول میں, کلاس روم میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو مائنورٹیز کے ہوتے ہیں, یا وہ بچے ہوتے ہیں جن کو کچھ میڈیکل پرابلمز ہوتے ہیں, جیسے کسی بچے کو سننے کا, دیکھنے کا, چلنے کا, بیٹھنے کا, فوکس کا پرابلم ہوتا ہے. ہم جب ان اسپیشل کیٹیگریز کے بچوں کو نارمل بچوں کے ساتھ ہمارے فارمل سکولز کے اندر بٹھاتے ہیں, اسی ٹیچر سے جو جنرل ایجوکیشن میں یا ہمارے مین اسٹریم سکول کو پڑھا رہا ہوتا ہے, مین سکولز کو, فارمل سکولز کو, اسی ٹیچر سے اسی کلاس کے اندر وہی سبجیکٹ اسی میتھڈ سے, جس میتھڈ سے وہ اپنے نارمل بچوں کو پڑھا رہا ہے. تو جو اسپیشل کیٹیگریز کے بچے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ بٹھا لیں تو یہ انکلوسیو ایجوکیشن کہلاتی ہے. ٹیچنگ اینڈ لرننگ آف چلڈرن ود سم ڈیفیکلٹیز ان جنرل ایجوکیشن. ٹھیک ہے, جنرل ایجوکیشن یہی جو ہماری اسکول, کالج, یونیورسٹی کی تعلیم. اور آل چلڈرن ان سیم کلاس روم اینڈ سیم اسکول, چلڈرن ود ماڈریٹ ڈسیبلٹیز اینڈ مائنورٹی اسٹوڈنٹس ان مین اسٹریم کلاس, یہ انکلوسیو ایجوکیشن کہلائے گی. ٹھیک ہے. اب دوسری ہے بلینڈڈ ایجوکیشن. اب بلینڈ مطلب اس کا مقصد ہوتا ہے مکسچر. اب دیکھیں ہمارے میں ایک ٹیچر ہوں, سپوز میں یہاں پہ جو آپ کو لیکچر دے رہا ہوں, میں ایک فزیکل کلاس روم ہے سپوز یہاں پہ, تو میرے پاس یہاں پہ 30-35 لوگ مجھے فزیکلی سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں اسی کلاس روم کے اندر, اور ایک کیمرہ نصب ہے جس سے آپ لوگوں تک میرا لیکچر پہنچ رہا ہے, آپ لوگ جو ہے گھروں میں بیٹھ کے میرا لیکچر سن رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں, فزیکل پلس آن لائن. جب ایک ٹیچر فزیکل اور آن لائن دونوں ویز سے پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کو بلینڈڈ ایجوکیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچنگ اینڈ لرننگ وچ انوالوز بوتھ فزیکل کلاس روم ٹیچنگ پلس آن لائن لرننگ یا ای لرننگ از ناؤن ایز بلینڈڈ ایجوکیشن یا بلینڈڈ لرننگ. کو ایجوکیشن جیسے اس وقت آپ کی کلاس کو ایجوکیشن ہے, میل فیمیل مکس ہے. انفیوژن ایجوکیشن, سمجھیے گا اس ٹرم کو. اب ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بچے نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو 6ٹھی کلاس ہے یا 5ویں کلاس ہے صرف جو ہے وہ ڈاکٹری کی تعلیم دی جائے گی, اس سے آن ورڈ. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. ایک بندے نے جو ہے وہ اسپورٹس مین بننا ہے تو اس کو فزیکل ایجوکیشن ہی صرف دی جائے گی, نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جنرل ایجوکیشن چلتی ہے. کچھ ایسے ممالک ہیں جیسے جاپان ہے, تو وہاں پہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھا جاتا ہے. ایک ٹرم آپ کی یوز ہوگی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, اور یہ آپ کے پیپر میں 1 نمبر کا سوال ہر سال آتا ہے. ٹھیک ہے. ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے ایپٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ شاباش. Sir, a test which is used for future abilities. یس, ایپٹیٹیوڈ So کیا the ہوتا ہے, کوئی test بتا سکتے ہیں؟ you سر بچے کا رجحان چیک کیا فیوچر جاتا ہے پریڈکشن. اس طرف ہے. سر پوٹینشیل چیک کرنے کے لیے کہ ان فیوچر بچے کے اندر کیا پوٹینشیل ہے, اگر اسے کسی نئے انوائرمنٹ میں ڈالا جائے تو وہ کتنی جلدی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. ویل ڈن جی, ویل ڈن. سر فیوچر پریڈکشن کرتے ہیں, فیوچر پریڈکشن. فیوچربلٹی, فیوچر پریڈکشن, فیوچر کیپیبلٹی, یہ اس کے سینونیم ہے. یعنی جیسے دیکھیں نا, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ مستقبل میں جا کر ڈاکٹر بنے گا, بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, اس کے اندر صلاحیتیں ہیں کہ نہیں ہیں. خالی خیالی پلاؤ نہیں, اس کو پریکٹیکلی جج کیا جاتا ہے. تو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اسی کو کہتے ہیں کہ بچے کو جج کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ فیوچر میں ڈاکٹر, پائلٹ, انجینئر, اسپورٹس مین, آرٹسٹ, پینٹر, ٹیچر کیا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو انفیوژن ایجوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ چیک لیا جاتا ہے, چیک کر لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اس فیلڈ کے اندر آگے جائے گا. ٹھیک ہے.
एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन आएगा, इंक्लूसिव और ब्लेंडेड में से एक डेफिनेशन पेपर में आएगी इंशाल्लाह, ये मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब इन्फ्यूजन हम बात कर रहे थे, अब हम एप्टीट्यूड पता चल गया कि भाई ये जो है वो बड़ा होके क्या बनेगा, पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आर्टिस्ट, पेंटर बनेगा, स्पोर्ट्समैन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे की स्कूल की तालीम के अंदर एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, उसके तमाम ग्रेड्स के अंदर उसकी कैरियर की तालीम, कैरियर किसको कहते हैं, जो आप अपनी तालीम हासिल करने के बाद जो प्रोफेशन आप चूज करते हैं, दैट इज़ योर कैरियर। ठीक है, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई एसडीईओ, कोई लेक्चरर, ठीक है, कोई टीजीटी जो बनना चाहता है, तो ये आपका कैरियर होगा। ये कब स्टार्ट होता है, जब आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लेते हैं। आप देखें, वो जो एजुकेशन एक्वायर करने के बाद जिस शोबे में बंदे ने जाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, पेंटर, जो भी उसने बनना है, तो उससे मुताल्लिक चीज़ों को बच्चे के स्कूल करिकुलम के अंदर शामिल कर लेना, ताकि बच्चे का रुझान उसी साइड पे रहे। इसको इन्फ्यूजन एजुकेशन कहा जाता है। अब ये जापान में होता है, हमारे यहाँ नहीं है। अ प्रोसेस विच ब्लेंड कैरियर एजुकेशन गोल्स, वो जो प्रोफेशन के उसके गोल्स हैं, ठीक है, ब्लेंड का मतलब यूज़ करना, मिक्स करना, इनटू एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, उसके सब्जेक्ट मैटर बुक्स को कहा जाता है। बुक्स के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो उसका सब्जेक्ट मैटर कहलाती है। जो कुछ किताब के अंदर तफसील होती है ना, वो उसका कंटेंट, उसका सब्जेक्ट मैटर कहलाता है। किताब का जो मवाद होता है ना, उसको कंटेंट या फिर सब्जेक्ट मैटर हम कहते हैं। तो उस कंटेंट के अंदर, सब्जेक्ट मैटर के अंदर उन कैरियर एजुकेशन को शामिल कर देना इन्फ्यूजन एजुकेशन कहलाता है। ईसी एजुकेशन मैंने कल आप लोगों को बताया था, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो एक बंदे का मैंने नाम लिया था, मैंने कहा कि ही इज़ फाउंडिंग फादर ऑफ ईसी एजुकेशन। वो क्या नाम था शाहबाज? जॉन डी फ्रेडरिक प्रॉपर, फ्रेडरिक प्रॉपर, फ्रोबल। डेवी तो था एक्टिविटी बेस्ड टीचर, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथोडोलॉजीज का। फ्रेडरिक फ्रोबल ने किंडरगार्टन, मैंने बताया आपको, 1839 में उसने बनाया था। अब देखें ईसी एजुकेशन क्या चीज़ है। ईसी एजुकेशन ये है प्री प्राइमरी एजुकेशन, इसको नर्सरी एजुकेशन भी कहा जाता है, केजी एजुकेशन भी कहा जाता है। तो इससे पाकिस्तान के अंदर जो इसकी एज है ना, वो 3 से 5 साल है। यानी 3 से 5 साल तक के बच्चों को जो फॉर्मल स्कूलिंग है, उनकी कच्ची यानी क्लास स्टार्ट करने से पहले उनकी जो तालीम है, जो स्कूलिंग है, उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन, ईसी एजुकेशन कहा जाता है। पाकिस्तान में इसकी एज 3 से 5 साल है, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये 3 से 8 साल तक इस रेंज है। मतलब कुछ में 3 से 6 है, कुछ में 4 से 5 है, तो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है। हमें अपने पाकिस्तान को फोकस करना है, तो हमारे यहाँ 3 से 5 साल तक की एज जो है, ये पहली पाकिस्तान की जो पॉलिसी जिसके अंदर ईसी का बाकायदा शामिल किया गया। इससे पहले ईसी का वजूद नहीं था, वो 2009 की पॉलिसी थी। 2009 की हमारी जो अभी मौजूदा हमारी पॉलिसी चल रही है, वो 2009 की एजुकेशनल पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं। मौजूदा जो हम करिकुलम फॉलो कर रहे हैं वो प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे, यानी 8वीं जमात तक हमारे यहाँ सिंध के सिवा बाकी सूबों में सिंगल नेशनल करिकुलम चल रहा है, सिंध में फॉलो नहीं किया गया। और उससे ऊपर इस वक्त तक, यानी 9वीं से 12वीं की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो करिकुलम इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है 2006। ठीक है, चलें ये बात थोड़ा दाएं बाएं हो जाएगी, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 3 से 5 साल तक की जो एज है ना, इस